الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوانوں، مستقبل کی امیدوں، پاکستان کا حوالہ آپ ہی کی وجہ سے مضبوط ہے اور پاکستان کا مستقبل آپ کا حال دیکھ کر روشن اور مستقبل کہا جا سکتا ہے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس پورے خطے میں اور پاکستان میں امریکہ کی مداخلت ہے۔ یہ مداخلت زندگی کے تمام دائروں میں ہے، لیکن فی الاصل اپنی عسکری قوت کے بل پر اور نیٹو کی عسکری طاقت کے بل پر اور نان نیٹو جو الائز ہے امریکہ کے، ان کا دمخم دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے افغانستان پر قبضے کے جس خواب کو دیکھ کر وہ یہاں آئے تھے، اس خواب کی تو تعبیر انہیں نہیں مل سکی۔ وہ خواب شیٹر ہو گیا ہے، لرزہ بر اندام نظر آتا ہے، اور امریکی شکست افغانستان کے ہر پہاڑ پر، در و دیوار پر، زمین و آسمان پر لکھی نظر آتی ہے۔ اندھا بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور بہرا بھی اس کو سن سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ پاکستان پر جس طریقے سے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سلالہ کے چیک پوسٹ پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے نیٹو کی سپلائیز کو بند کیا، زمینی سپلائیز کو، فضائی سپلائیز پھر بھی جاری رکھی گئی۔ پاکستان نے شمسی بیس واپس لیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے گی۔ لیکن اے بسا آرزو خاک شد کے مصداق، نظر ثانی شدہ امریکی تعلقات کی بحالی کا ایڈیشن ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکا، اس کے باوجود کہ پارلیمنٹ نے ایک بار پھر متفقہ قرارداد منظور کی اور امریکہ کے ساتھ نئی ٹرمز، نئی شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا عندیہ دیا، اور اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ امریکہ سلالہ کے واقعے پر معافی مانگے، ڈرون حملے بند کیے جائیں اور مداخلت کے جتنے دیگر عنوانات ہیں ان سے پیچھے ہٹا جائے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ڈرون حملے جاری ہیں، بلکہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، اور جو ٹارگیٹس ان کی نگاہ میں ہیں وہ اسی سے اچیو کیے جائیں گے، حاصل کیے جائیں گے۔ اور معذرت کے حوالے سے بھی اس نے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی ہے کہ پاکستانی فوج نے پہلے غلطی کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ کارروائی ہوئی ہے، لہذا معافی کا، اپالوجی یا معذرت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ پاکستان کے عوام جس غم و غصے سے دوچار ہیں اور جس طرح کروڑوں لوگ بکھرے ہوئے مشتعل نظر آتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی آزادی کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کی خود مختاری کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ہر حوالے سے انہیں غلامی کی طرف دھکیل کر غلامی کا طوق پہنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے عوامی حلقوں نے تسلسل سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نیٹو کی سپلائیز کو بحال نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے آخری حد تک جانے کو ہم اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کریں گے، اور پاکستان کے عوام کو یہ بتائیں گے کہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کے ہاتھ میں پستول دینا کہ وہ ہم پر فائر کرے، بارود کی برسات کرے، ڈرون حملوں کے اندر اضافہ کرے، ایک سلالہ چیک پوسٹ نہیں، ملک بھر کے اندر سینکڑوں سلالہ جیسے واقعات وجود پذیر ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہو سکتی کہ دشمن کو وہ ایڈ فراہم کی جائے، وہ کمک فراہم کی جائے
کہ جس کے نتیجے میں دشمن اپنی دشمنی میں آگے بڑھ سکے اور پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جو نوآبادیاتی نظام کے زمانے میں اس خطے میں دیکھا اور نظر آتا تھا، تو اس کے نتیجے میں فی الحقیقت ہم سے ہماری آزادی کو چھین لے۔ اس لیے اس بڑے خطرے کو بھانپنے کی، جاننے کی، طول و عرض میں چل کر پہنچ کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو دور تک پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح امریکہ اور نیٹو کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہوں۔ بظاہر انہوں نے افغانستان سے 2014 میں جانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے علاقے ان کے پاس ہوں گے، بہت سی فوج ان کی یہاں پر رہے گی، اور وہ کسی قیمت پر سینٹرل ایشیا کے قبضے کا خواب نہیں ادھورا چھوڑیں گے۔ روس اور چین کو کنٹین کرنے، ایران کو سبق سکھانے اور بھارت کو مصنوعی طور پر بڑا بنانے کی اپنی سازشوں کو، کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی بجا طور پر ملک کے نوجوانوں سے توقع رکھتی ہے کہ اس صورتحال کو سامنے پاتے ہوئے امریکہ کے خلاف سفارہ ہونا، جب احتجاج کی بات کی جائے، جب پرامن دائرے کے اندر اپنا نقطہ نظر بیان کیا جائے، جب اور جن حوالوں سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ امریکہ کے عزائم کو ایکسپوز کرنا ہے، تشت ازبام کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، نوجوانوں کو ہراول دستے کی حیثیت سے اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر ان تمام دائروں میں جہاں جہاں امریکہ کی مداخلت ہے، وہ معاشی اور اقتصادی دائرہ ہو، وہ سیاسی، تمدنی، تہذیبی دائرہ ہو، یا وہ خالص عسکری اور فوجی دائرہ ہو، ان تمام دائروں میں امریکہ سے نفرت تو پورے ملک کے اندر اور پورے ریجن کے اندر بڑے پیمانے پر موجود ہے اور بڑھ رہی ہے۔ اس نفرت کو مقابلے کے اندر تبدیل کر دینا چاہیے، اور امریکہ سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے جس شکست سے اس کو عراق اور افغانستان میں سامنا کرنا پڑا ہے، اسی شکست کا حوالہ پاکستان میں بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔